جی سر بتائیے گا کہ ابھی جو ہے روک لیا گیا ہے، علیمہ خان صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں داغل ناکے پر، تو آپ کی بھی سر آج ملاقات ہے لیکن آگے جانے سے روک دیا گیا ہے۔ 15واں 16واں ہفتہ ہے، یہ تو ہر ہفتے ہی ہو رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے ہم آتے رہیں گے، ہم اپنا حق تو نہیں چھوڑتے ہیں، ہم آتے ہیں ہر ہفتے ادھر، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے پچھلے 16 ہفتوں سے کیا ہو رہا ہے۔ سر آج کارکنان کی بھی کچھ تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے، تو کیا کوئی احتجاج کا پروگرام تو نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں، ہم کھڑے ہیں، اپنی بات تو ہم کرتے ہی ہیں نا جی، آپ اسی کو احتجاج سمجھیں۔ اور ہم نے اعظم سواتی صاحب کی جانب سے ایک بیان آیا ہے سامنے کہ وہ جو 15 اگست کا احتجاج ہے وہ نہیں ہوگا، 14 اگست نہیں دیکھیں، یہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں اس پہ بالکل بات ہوئی ہے، اس کو لفظ ہم احتجاج کا نہیں دے رہے، نام جو ہے یہ جشن ہے، جشن میں لوگ نکلیں، باہر اکٹھے ہوں، پاکستان کی آزادی کی تمنا کریں، حقیقی آزادی کی تمنا کریں، عمران خان سے پی ٹی آئی سے اپنی وابستگی کا اظہار کریں، تو اور کیا ہے جشن، ایک آزادی کا جشن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں اس وقت حالات وہ نہیں ہیں جو قائد اعظم کا خواب تھا، ہماری عدلیہ نہیں ہے آزاد، ہم سمجھتے ہیں ہمیں وہ سیاسی آزادیاں حاصل نہیں ہیں جو آئین ہمیں دیتا ہے، چلنے کی آزادی، بات کرنے کی آزادی، اکٹھے ہو کر بات کرنے کی آزادی، تو ان تمام آزادیوں کا اظہار کریں 14 اگست کو، اکٹھے نکلیں، اس میں کوئی آپ اس کو احتجاج کا نام نہ دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے وجود کا ایک جشن ہوگا، پاکستان کے وجود کا اور پاکستان میں ہمارے اپنے وجود کا جشن ہوگا۔ سر 14 اگست جمعرات کو آ رہی ہے، پرسوں خان صاحب سے ملاقات کا بھی دن ہے، تو پرسوں آپ آئیں گے اڈیالہ جیل کے باہر یا کارکنان آپ کے؟ دیکھیے، جو جمعرات والی ملاقات ہے وہ تو آپ جانتے ہیں اکتوبر سے نہیں ہو رہی، وہ رفقا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، وکلاء اور خاندان کی ملاقات کا دن آج ہے منگل، تو اس دن کچھ لوگ ضرور آئیں گے، لیکن خاندان اور وکلاء کا آج سلمان صاحب، آپ کے متعدد رہنماؤں کو سزائیں دی گئی ہیں، ایک مرتبہ پھر جس میں شامود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے سزاؤں پہ جو ہو رہی ہیں آپ کے قاتلوں، مشکلات آپ کی بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ ناحق سزائیں ہیں، ہم اس بارے میں بالکل واضح ہیں، جو ثبوت گواہی پیش کی جاتی ہے ہر مقدمے میں وہی ہے، 2 پولیس کے ملازمین ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ کسی طرح وہ زمان پارک میں عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے، اور ایک شخص کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا رہا اور میں نے سب سنا، تو یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ اس بڑے پیمانے پہ ہمارے تمام سرکردہ جو اراکین ہیں، لیڈر ہیں، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں 10-10 سال کی، 5-5 سال کی، اور ایک ملازم ہے پولیس کا جو کہتے ہیں کہ میں اس دن چھٹی پر تھا۔ اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ شامود قریشی صاحب بری ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ظاہر پارٹی میں بھی ان کا رول ہوگا، تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ شاید کوئی نیگوسیشن کی طرف یا کسی سیٹلمنٹ کی طرف آپ جائیں۔ دیکھیں، اس بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، اس بارے میں کوئی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، یہ سب چہمگوئیاں ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو حکم ہے وہ بڑا واضح ہے، اس وقت ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ، ہم سمجھتے ہیں کہ جو نظام ہے وہ نہیں سمجھتا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ہم بھی کھڑے ہیں، ہم اپنی بات کریں گے، حق کی بات کریں گے، ہم باہر نکلتے رہیں گے، تو ہماری پالیسی تو بالکل واضح ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کو پارلیمنٹ کے دروازے بند کیے گئے اور ایم این ایز کو بند کر دیا گیا، یہاں جمعرات کے روز بشیر خان دیر سے ایم این اے پی ٹی آئی گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں سلمان احمد راجہ اور محمود خان اچکزئی نے بلایا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس آئیں، اور جیسے ہی وہ پہنچے اور ان کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی ہمیں بند کر دیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ذمہ داری اچکزئی صاحب اور سلمان راجہ صاحب پر ہے۔ یہ بالکل واہیات فضول گفتگو ہے یہ، لیکن بہرحال اس کو آگے دیکھیں گے۔ ان کو اس دن پارلیمنٹ ہاؤس ہم نے نہیں بلایا، وہ کشمیر ڈے تھا، کشمیر ڈے کے حوالے سے ایک متفقہ ریزولوشن پاس کرنے کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس لیے ہم آنا چاہتے ہیں، وہ آئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک بحث طلب بات ہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ خان صاحب نے 14 اگست کی کال دی تھی، اب آپ احتجاج نہیں کریں، آپ آزادی کو سیلیبریٹ کریں؟ دیکھیے، باہر نکل کے اپنی آواز بلند کرنا یہ مقصد ہے، تو ہم بالکل باہر نکلیں گے اور اپنی آواز بلند کریں گے۔ سر جی، کس قسم کی آواز بلند کریں گے راجہ صاحب، یہ ذرا واضح کر دیجیے۔ یہ آواز کیا بلند ہوتی ہے جی؟ ہم عمران خان کی رہائی، کارکنوں کو آپ آزادی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نکلیں یا احتجاج کے لیے؟ دیکھیے، احتجاج سے کیا مراد ہے؟ باہر نکل کے عمران خان کی آزادی کی بات کرنا، پاکستان کی آزادی کی بات کرنا، حقیقی آزادی کی بات کرنا، عدلیہ کی آزادی کی بات کرنا،
یہی ہمارا مقصد ہے نا. آپ اس کے علاوہ کس چیز کو احتجاج کہتے ہیں؟ تو ہماری نظر میں یہ جشن کا دن ہے. ہم اس دن جشن کے موڈ میں ہوں گے, ہم اپنے پرچم لہرائیں گے اور ہم جو ہمارے جو مقاصد ہیں ان کا اظہار کریں گے. سر حقیقی آزادی پہلے کہا جاتا تھا کہ امریکہ سے آزادی جو ہے حقیقی آزادی ہے, تو اب یہ حقیقی آزادی کہاں سے پہلے دن سے پاکستان کے اندر جو نظام رائج ہے وہ غریب کے خلاف ہے, وہ جمہوریت کے خلاف ہے, وہ آزادی اظہار کے خلاف ہے, وہ صحافی کے خلاف ہے, وہ کسان کے خلاف ہے. آپ کو علم ہوگا یا ہونا چاہیے کہ پچھلے سال جو کسان کے ساتھ اس ملک میں ہوا ہے, 2 ارب روپیہ کسان کا ڈوبا ہے پچھلے سال حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, شاہ محمود قریشی جب سائبر کے اس میں جیل میں تھے تو وہ اس وقت بھی کہے تھے کہ معاملات جو بات چیت کی طرف جانے چاہیے اور بات چیت ہی واحد راستہ ہے معاملات سیٹل کرنے کا. اب چونکہ وہ باہر آئے ہیں, وائس چیئرمین بھی ہیں پی ٹی آئی کے, تو اگر وہ کوئی کسی کوشش کی طرف جاتے ہیں مذاکرات, تو آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیے, وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے جب بھی وہ باہر آتے ہیں. ابھی تو باہر وہ نہیں آئے. جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہوگی, جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہوگی, اسی پر عمل کریں گے. سلمان رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ بریک تو آج فیض امین کو 1 سال ہو گیا, وہ بھی گرفتار ہیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اس وقت فیض امین اور وہ کیا نام ہے ثاقب نثار کی باتیں ہو رہی تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دور واپس آ جانا چاہیے اس دور سے بہتر تھا؟ مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں, مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, اس ملک میں صحافی کو آزاد ہونا چاہیے, آپ کو اور مجھے آزاد ہونا چاہیے. سر گیلپ سروے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس سے بہت بہترین دور لیا جا رہا ہے حکومت کا, تو اس پر کیا رد عمل دیں گے؟ سروے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج آزادی بہتر ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں شفاف الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سچے مقدمے بنائے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سزائیں جو ہیں وہ قانون اور حق کے مطابق ہو رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں چادر و چار دیواری پامال نہیں ہو رہی؟ اگر آپ یہ سب کچھ سمجھتے ہیں تو آپ کسی اور دنیا میں رہتی ہیں, میں کسی اور دنیا میں رہتا ہوں. شیر عبد المروت صاحب نے کہا ہے کہ یہ ریلیونٹ سوال ہے, میں اس کا جواب راجا صاحب یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ سنجیدہ مذاکرات کی طرف معاملات کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اس کی وجہ کیا, رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایک طرف یہ خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے مذاکرات کی, ہم طاقت کے زور پہ سب کو کچل دیں گے. عدلیہ ہماری ہے, نظام ہمارا ہے, ہم کیوں کسی سے بات کریں؟ پاکستان کی عوام کی کیا وقت ہے کہ ان کے ووٹ کو عزت دی جائے؟ دیکھیں, جس ذہن نے پاکستان کے عوام کے ووٹ کو لوٹا, اس کو سلب کیا 8 فروری کو, وہ ذہن یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام کی یا پاکستان کے عوام کے نمائندوں کی کوئی حیثیت ہے کہ ان سے بات کی جائے. جی سر, تھینک یو.